ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور نگران حکومت کے حوالے سے جھگڑا صاحب، اب چونکہ مذاکرات چل رہے ہیں، ایک بڑا چیلنج ہوگا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید زرداری صاحب یہ الیکشن بھی نہ کروا پائیں کیونکہ ڈوئل آفس ہے، اس کے اوپر ڈیسیژن آنا ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں الیکشن تو انشاءاللہ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں بھر وقت ہوں گے، آن ٹائم ہوں گے. اب وہ باتیں کرنا کہ ارلی الیکشن وہ سٹیج گزر گیا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ الیکشن آن ٹائم ہوں. آن ٹائم ہوں تو بہت مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن اگر ان کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی وہ 1 سال اور لے لیں، یقین کریں اس سے مزید مسئلے بڑھیں گے، اتنے بڑھیں گے کہ ان کو پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. لیکن سر اپوزیشن اگر اسی طرح تقسیم رہے گی تو پھر نہ پریشر بلڈ اپ کر پائیں گے نہ کچھ اور، تو کیسے ہوگا پھر؟ تقسیم ایسی بات تو نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن تو نہیں ہے. ایشوز پہ تو ہم بیٹھتے ہیں اور ان پہ اتفاق بھی ہو جاتا ہے. پی ٹی آئی تو آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار، لیکن پی ٹی آئی کا اپنا ایک وہ ہے، اس کو آپ ٹھیک ہے اس وقت ایک نظر آ رہا ہے کہ پاپولر جماعت نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ کے کرم سے اس وقت دیگر جماعتیں جو ہیں فیلڈ میں ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کو آپ اتنا ویٹ نہیں دے سکتے جو آپ سوچ رہے ہیں. تو یہ جو دیگر جماعتیں ہیں وہ جو ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں، ایشوز ہیں، ان پہ اگر بیٹھیں گے تو اتفاق رائے ضرور آئے گا. ابراہیم صاحب، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک فیلڈ تھوڑی سی اوپن تو رکھی ہے نا ابھی جیتنے کے لیے زرداری صاحب کے لیے؟ نہیں جی یہ صحیح ہے. یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کم از کم جو مشترکات ہیں ان پر سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. الیکشن پر وقت ہوں، الیکشن صحیح ہوں، الیکشن اور انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ کنسنسس کی بنے. یہ وہ ایشوز ہیں اور ملک کو اس بحران سے نکالا جائے جس پہ زیادہ سے زیادہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس کی ہم کوشش کریں گے. انتخاب کے اندر حکمت عملی ہر جماعت کی اپنی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ آخری کچھ منٹ رکھے ہیں اور میں نے آسما سے بات کرنی ہے، کوئکلی مجھے بتائیے گا کہ 2 کا معاملہ بھی ہے، خط کا معاملہ بھی ہے، کیا ہوگا اس کے اوپر؟ دیکھیے، قیاس رائیاں ابھی تک پچھلے 4 سال میں جتنی بھی پیپلز پارٹی کے خلاف کی گئیں وہ ساری کی ساری غلط ثابت ہوئیں. ہر چیز آن ٹائم ہوتی رہی. سینٹ کا الیکشنز پہ کہا جا رہا تھا نہیں ہوگا، وہ بھی آن ٹائم ہو گیا. میرا خیال ہے کہ جو اصل سوال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. میرا خیال میں اصل سوال یہ ہے کہ سیاسی شطرنج جو کھیلی جا رہی ہے یہ ان 100 درجن سیاست دانوں کے لیے کھیلی جا رہی ہے یا 18 کروڑ عوام کے لیے کھیلی جا رہی ہے؟ بہت بہتر، بہت بہتر. آسما، اب فائنل ورڈز آپ کے ہوں گے کہ کیا پیپلز پارٹی وقت پہ الیکشن کرائے گی، اچھے الیکشن کرائے گی، شفاف کیسے کرائے گی آپ کو؟ دیکھیں، اور خط والا معاملہ بھی ہے. پیپل پارٹی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ الیکشن ٹائم پہ نہیں کرائے گی. خط تو نہیں لکھے. وی آلویز سپورٹڈ دس ون پوائنٹ کہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے. اگر اس ٹائم فریم کے دوران آپ ہمیں اپوزیشن میں بٹھا دیتے، اف یو ہیڈ دا نمبرز، ہم نے کبھی اس پہ اعتراض نہیں کیا، لیکن آپ ہمیں بٹھا نہ سکے. دیکھیں، سیاست آپ کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم ایک کولیشن پارٹنرز کو سپورٹ میں لے کر چل رہے ہیں تو ان کولیشن پارٹنرز کے پیچھے پاکستان کا مینڈیٹ، عوام کا ووٹ ہے کہ نہیں ہے. دیٹ مینس کہ پیپل پارٹی کو آپ مطلب فار دا سیک آف ڈسکشن کچھ بھی کہہ دیں، لیکن جب آپ الیکشن کے میدان پہ آتے ہیں یا یہ 4-5 سال ہمارے ساتھ یہ پارٹنرز چلے ہیں تو ان کے پاس بھی ان کا ووٹ بینک ہے. صدر زرداری انتخابات کروائیں گے، خط لکھ دیں گے، معاملات ختم ہو جائیں گے، ایک آفس چھوڑ دیں گے. ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ بکتے ہیں. یہ صرف الزام کی حد تک صحیح ہے، ٹھیک ہے. اگر کسی ایک سیاسی پارٹی جو آئسولیٹڈ ہو گئی ہے اور جو ان کے پاس کوئی سیاسی پارٹیاں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا چند سیاسی پارٹیاں جو الیکشن میں پرفارم ہی نہ کر سکی یا جو الیکشن میں آنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی، آج اسی ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ سے مانگ رہی ہیں، اور وہ سیاسی پارٹیاں جن سے 4-4.5 سال ہو گئے کوئی سیاسی پارٹی ان کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ فیلیور کس کا ہوا؟ ٹھیک ہے، زرداری صاحب کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں بیکاز یو آر ان اپوزیشن اینڈ آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ تنقید کر کے ہمارا ووٹ بینک یا گراف اچھا ہو جائے گا. بٹ آئی ایم ویری سوری ٹو سے بہت آپٹیمسٹ ہے آپ پیپلز پارٹی کے لیے بھی. زرداری صاحب بالکل ہونا چاہیے، آپ وہ آپ کی پارٹی ہے، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، آپ بائی الیکشنز کو دیکھیں اینڈ دین کمنگ انٹو پریکٹیکلٹی. پاکستان میں ہم نے، اگر آپ
पॉलिटिक्स को देखिए, तज्जिया निगाह तो कह रहे हैं, तज्जिया निगाह तो कह रहे हैं, हमने जो सिमत डेमोक्रेसी की बनाई, हमने उसके लिए कुर्बानियां बहुत दी, लेकिन एक 5 साल का तसलसल कायम करना दुनिया का वो बहुत शुक्रिया, जो सबसे मुश्किल हालात बिल्कुल, में बहुत से चैलेंजेस हुए हैं बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि हो रही है डेमोक्रेसी की, एक हुकूमत से अगली हुकूमत की। बात यह कि 4 साल तो सदर साहब ने गुजार दिए, अब 2020 इनिंग उनकी आ गई है और इस 2020 में वो क्या करेंगे ये अब देखना बाकी है। सबने किए अपने फैसले, लेकिन अब होगा फैसला अवाम का।